بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، گزشتہ ایک دو دن میں اسلامی سال کا افتتاح ہونے والا ہے. ہماری ابتدا محرم سے ہوتی ہے. سال کا جو ابتدا ہے قربانی سے شروع ہوتا ہے، انتہا قربانی پہ ختم ہوتا ہے. ابتدا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے اور انتہا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے واقعہ پر ہوتی ہے. یعنی اسلام قربانیاں ہی چاہتا ہے، قربانیوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانی ہی قربانی ہے. کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اوقات کی قربانی دینے پڑتے ہیں. غرض یہ ہے کہ اسلام قربانی کو پسند کرتا ہے. محرم الحرام کے مہینے کو ہم صرف اور صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے طور پر مناتے ہیں. حالانکہ محرم الحرام میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات درپیش ہوئے ہیں. محرم الحرام کے مہینے میں ہم نکاح کرنا گناہ سمجھتے ہیں. محرم صرف غم کا مہینہ ہے، یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے. حالانکہ محرم احتساب کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، فرحت و شادمانی کا مہینہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی قربانی پیش کیا. لیکن محرم کی ایک تاریخ ہے، محرم کی ایک ہسٹری ہے. محرم کے مہینے میں نکاح کو غلط سمجھنے والے، محرم کے مہینے کو غم منانے کا مہینہ سمجھنے والے اپنے نبی کے طور و طریقے پر غور کریں. سنت وہی درست ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، عمل وہی درست ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اس سے ہٹ کر کے ہم جو بھی عمل کریں گے اور اس کو صحیح درست مانیں گے تو یہ بدعات ہوگا، خرافات ہوگا،
کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا یا خوشی منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں کیا کرتے تھے، یہ ہم کو کرنا ہے۔ یہ جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح اس مہینے میں کیے، محرم کے مہینے میں کیے۔ اب تم درست ہو یا میرے آقا درست ہے؟ ظاہر بات ہے میرے آقا درست ہے، میرے آقا کا عمل درست ہے، میرے آقا کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، نور نظر، جنت کی سردارنی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح اسی مہینے میں کیے۔ آپ نے خود نکاح اس مہینے میں کیا، محرم کے مہینے میں، اور اپنی بیٹی کے نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا ہے، محرم کے مہینے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رشتہ کا کام زیادہ تر محرم کے مہینے میں کیا ہے، یہی ثابت ہوا نا۔ تو محرم کے مہینے میں نکاح کرنا سنت رسول ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، نہ کہ غلط ہے۔ نبی نے خود اپنی نکاح کیا، اپنی دو بیٹیوں کا نکاح محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں نکاح کرنا غلط سمجھنے والے خود اپنے نبی کے طور طریق پر غور کرے۔ محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ آج صرف محرم کی پہلی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ثمرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کسی قدر بیان کریں۔ محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ پہلی تاریخ یاد رکھیں، حضرت امام حسین 10ویں تاریخ کو شہید ہوئے کربلا کے دن، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے۔ عمر کون ہے؟ عمر یہ وہ شخصیت ہے جس سے اسلام کو مستغنا کر دیا گیا، جس کا اسلام پر بڑا احسان ہے، اسلام کا عمر پر بڑا احسان ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کھل کر کے عبادت کرنا شروع کیا تھا۔ عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس دن ایمان لائے، وہ پہلا دن تھا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے، یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے بہت تازہ ہے، ہمارے ایمان کو بہت تازگی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے دوست تھے، ابو بکر بہت نرم دل کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے خاطر اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی خوشخبری ورقہ بن نوفل کے زبانی اپنی کانوں سے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے اس نے اسلام لایا۔ حضرت علی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی کے ایمان لانے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان لایا۔ لیکن وہ شخص عمر کے بارے میں کیا کہے گا؟ عمر جو اسلام کا دشمن تھا، ایمان کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، جس نے اپنے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ عمر فاروق کے اسلام کا واقعہ ہمارے ایمان کو بہت تازہ کرتا ہے۔ عمر فاروق کے زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جب کفر میں تھے تو کفر میں بہت پکا تھے، جب اسلام لایا تو اسلام میں بہت پکا ہو گئے۔ کافر تھے تو اتنا سخت تھے کہ کسی مسلمان کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس کی ایک باندھی اسلام لا لیا، اتنا مارتے تھے، مار مار کے تھک جاتے تھے، پھر بعد میں مارتے تھے، اس طریقے سے مارتے رہتے۔ ایک دن صحن کعبہ میں سرداران قریش بیٹھ کر کے، مغموم بیٹھ کر کے سوچ رہے، فکر کر رہے ہیں۔ عمر 27 سالہ نوجوان، چوڑا سینہ، لمبا قد کا، چہرے میں روب جلال، آتا ہے صحن کعبہ میں، سب کو ملال دے کر کہا کہ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ سب نے کہا کہ محمد تو ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، محمد ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے لوگ آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے جا رہے، اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ عمر نیام سے تلوار نکالتا ہے، نکال کر کے کہا تھا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں جاتا ہوں محمد کا سر کاٹ کر کے لے کے آتا ہوں، یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں آج۔ اپنے تلوار، ننگی تلوار لے کر کے عمر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کاٹ کر کے لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور راستے میں ایک صحابی نے دیکھا عمر کو، اس حال میں دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کے سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے قبیلے میں اس نے دھڑار پیدا کر دیا ہے، ہمارے لوگوں کے ذہن کو خراب کر دے رہا ہے، میں اس کے سر آج کاٹ کر کے لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ عمر محمد کی بات چھوڑو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنے گھر پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے اور چلے ہو محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جو اسلام کے مخالف اس کے گھر میں وہ کوئی اسلام لا لے تو اس کو سن کر کے کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ اور عمر تو بہت کٹر ہے۔ عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستہ کاٹ کر کے اپنے بہن کے گھر کے راستہ پکڑا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی بہن اور بہنوں پر ٹوٹ پڑا، بے تحاشا اپنے بہن اور بہنوں کو مارا، خون سے لہو لہان کر دیا، بہن کی ناک سے خون جا رہا،
بہن کی ناک سے جب خون بہتا ہوا عمر نے دیکھا، کسی قدر پسیجا، کسی قدر پسیجا، تو بہن نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کہ تمہاری حالت اور کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ میری حالت کیفیت دیکھنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے ایمان لایا ہے وہ ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ تم جتنا مارنا ہے مار لو، یاد رکھو عمر، تم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اسی ماں کی میں بھی دودھ پی ہوں۔ اب جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ بات سن کر کے اور نرم پڑا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام، ابو جہل کا نام، عمرو بن ہشام کے ذریعے سے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے معجزہ سنایا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ اگر او کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے اسلام کو قوت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، یا او یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے، اگر او استعمال نہیں کرتے تھے یا استعمال نہیں کرتے تھے، دونوں آپ کے غلام بن کر کے آپ کے چرتوں میں آتے تھے۔ بہرکیف عمر آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے، یہ وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ ادھر عمر بہن کو مار کر کے لہو لہان کر دیا ہے اور بہن کے خون کو دیکھ کر کے قدر پسیجا۔ اب پوچھ رہا ہے، بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی میں قرآن پڑھ رہی تھی، کہ لاؤ مجھے لا کر کے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں قرآن ناپاک کو نہیں دیا جا سکتا ہے، چلو میں پہلے اپنے بھائی کو غسل دلاتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، بہن نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے غسل دلایا، نئے کپڑے گھر سے لا کر کے دیے، چہرے میں خوشبو لگایا، کپڑوں میں خوشبو لگایا اور جائے نماز بچھا کر کے اپنی بھائی کو بٹھایا، اندر گئی، اندر جا کر کے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے، میرے مولا میں نے عمر کے جسم کو پاک کر دیا، عمر کے روح کو تو پاک کر دے۔ آئی، باہر آئی، باہر آنے کے بعد جو معلم تھے وہ بھی اندر سے باہر آ گئے، اور آنے کے بعد اب سورہ طٰہٰ کے چند آیتوں کی تلاوت شروع ہوئی، اور جب آیت قل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس آیت پر پہنچنا تھا، اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ دیا عمر فاروق نے، کہا کہ بہن بس کرو بس کرو، اب اس سے زیادہ قرآن سننے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ افسوس کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرف راستہ مڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرف عمر آ رہا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل کا دروازہ کھول دیا ہے، تمہیں آج اپنے دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے تلوار آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے عمر فاروق نے بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ عمر فاروق کا اسلام لانا تھا، پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر گونجی،
اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اس دن گونجی تھی جس دن عمر فاروق ایمان لائے. ایمان لا لیا. ایمان لانے کے بعد اب نماز کا ٹائم شروع ہوا تو اس دور میں نماز چھپ چھپ کر کے پڑھی جاتی تھی. لوگ تشدد کرتے تھے, کفار مسلمان تشدد کرتے تھے, تو صفے لگانے کے لیے چھپ چھپ کر کے گھر میں صفے لگا رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا, اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کو نماز پڑھنا پڑتا ہے, تو نماز ہم چھپ کر کے کیوں پڑھیں؟ ان لوگوں کے ڈر سے چھپ کے پڑھ رہے. عمر فاروق کی آنکھیں چمک اٹھی. عمر فاروق نے کہا کہ میں آج مسلمان ہو چکا ہوں. اسلام جب غالب ہے, ایمان جب برحق ہے, قرآن جب برحق ہے, ہم عبادت چھپ کر کے کیوں پڑھے؟ آج عبادت ہم کعبۃ اللہ کے صحن میں پڑھیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں کھڑے ہوئے, ایک لائن میں کھڑے ہوئے. آگے دوسری لائن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, دو لائن بنائے گئے. ایک لائن کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے, ایک لائن کے شروع میں حضرت حمزہ, بیچ میں صحابہ کرام مصلیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں, جا رہے ہیں کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے. کعبۃ اللہ کے صحن میں اپنے قدم رکھنے سے پہلے ٹھہر گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور فرمایا دیکھو, سب کو للکار کر کے عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو اے مکہ کے لوگوں, یاد رکھو, میری بات دھیان سے سنو, غور سے سنو, خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے. اپنے بارے میں کہہ رہے, خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے اور آج سے نماز کعبۃ اللہ کے صحن میں ہوگی. اگر کسی کے ماں کے لاڈلے میں اگر دم ہے, آئے میرے راستہ روکے. اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانا ہو تو آئے میرا راستہ روکے. اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آئے میرا راستہ روکے. تاریخ شاہد ہے, کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں آئے. پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں نماز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین سے ہوئی. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہمیشہ دھڑکتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برابر مانگ کر کے لیا تھا. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما میں کیا فرق ہے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے برجستہ جواب دیا, علی مرید ہے, عمر مراد ہے. علی لائے گئے, علی آئے, عمر لایا گیا. تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر کے ایمان لایا, جبکہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے لیا گیا. یہ فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ چیزیں خاص طور پر ملی ہے. آئیے عمر کو کیا ملا ہے دیکھتے ہیں. کسی کو شجاعت ملی ہے, کسی کو بہادری ملی ہے, کسی کو فصاحت ملی ہے, کسی کو خطابت ملی ہے, کسی کو اور کچھ ملا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ملی ہے. آپ سچے پکے اسلام کے عادل تھے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈل دیتے تھے, تمغہ دیتے تھے, ایوارڈ دیتے تھے. دیکھ
دیکھتے ہیں عمر فاروق کو کیا ایوارڈ ملا ہے، آپ احادیث کی کتابوں کو چھانیں گے تو عمر فاروق کو جو ایوارڈ ملا ہے، عمر فاروق کے ایوارڈ جیسا کسی کو وہ ایوارڈ نہیں ملا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے صحابہ سنو، بات یاد رکھو، میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر جو پاور تھی وہ نبیوں والی پاور تھی، جو خصائل تھے، جو فضائل تھے، جو مراتب تھے وہ نبیوں والے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن مسئلہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اجازت لینے کے لیے گئے، یا رسول اللہ عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہوں، میں قربان جاؤں اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ یا اخی اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار جو تمام مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، جن کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو جنت ملنے والی ہے، جن کی غلامی میں ہم جنت جانے والے ہیں، وہ دو جہاں کے سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عمر فاروق کے دعا کے محتاج تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی دعا کے محتاج نہیں، پورے کائنات کے، پوری دنیا کے چرند پرند درند جتنے مخلوقات ہیں کسی کے دعا کے محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے محتاج ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے مقام کو، عمر فاروق کے مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور گزرا ہے بے مثال گزرا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا یا اللہ تیرے نبی کے شہر میں موت چاہتا ہوں اور شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعا کو قبول کیا، اپنے نبی کے شہر میں ہی موت ہوئی اور شہادت کی موت ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو نامی غلام جو ایران کا تھا، ایران کے فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق، اس وقت کی سپر پاور حکومت سے ٹکرانے والے حضرت عمر فاروق ایران کی حکومت کو خس و خسا کر دیا، وہاں میں اسلامی پرچم بلند کیا۔ اس کی وجہ سے ابو لولو نامی غلام بہت زیادہ نالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہوئی فجر کی نماز کے وقت اپنے خنجر میں زہر لگا کر کے جب حضرت عمر فاروق نماز کے لیے تکبیر باندھے، سورہ فاتحہ شروع کیا، اس نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، پے در پے حملہ کیا، کئی حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے آدمی کو مصلی پہ جا کر کے کھڑا دیا اور اشارے سے نماز پڑھ کے مکمل کیا۔ نماز ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا جملہ تھا مجھے کس نے مارا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، لوگوں نے فرمایا ایک کافر ابو لولو نامی غلام نے آپ کو قتل کیا ہے، مارا ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے. یعنی انہوں نے جو دعا کیا تھا وہ دعا قبول ہو گئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوائی وغیرہ پلایا گیا. وہ دوائی جہاں جہاں پہ زخم لگا تھا ادھر سے باہر آ گیا, اندر نہیں گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اب میں بچنے والا نہیں ہوں. اپنے بیٹا حضرت عبداللہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس, اماں عائشہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ نے جو جگہ اپنے لیے رکھا ہے وہ جگہ اگر مجھے دان کر دے, اس فقیر کو دان کر دے تو آپ کا احسان ہوگا. میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس خبر کو سن کر کے رونے لگی. روتے روتے ان کے دو گٹے بھیگ گئے آنسوؤں سے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں انکار کر دیتی, لیکن عمر نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب تمام لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں وہیں پہ دفنایا گیا جہاں پر انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. قیامت کے دن سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ, اپنے عاشقوں کے ساتھ, اپنے دوست یار کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے استادوں کے ساتھ, اپنے پیروں کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ اٹھیں گے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر فاروق یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن دو جہاں کے سردار کے ساتھ اٹھیں گے اپنے قبروں سے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مختصر توضیح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرے تو مہینوں لگ جائیں گے, مہینوں لگ جائیں گے. مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے, اور محرم ہم سے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارا ابتدا قربانی سے شروع ہوتا ہے, اور ذی الحجہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہمارا انتہا قربانی پہ ختم ہوتا ہے. تو قربانی کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سے قربانی کے طور پر فرمائے, ہمارے ایمان کو بے حد فارغ رضی اللہ عنہ سے قابل